مسعودی نے آگے لکھا ہے، جب عبداللہ بن زبیر کو باپ کے ارادے کی اطلاع ہوئی تو اس نے کہا، اے بابا، اس حساس موقع پر مجھے کیسے تنہا چھوڑ کر فرار ہو رہے ہیں؟ زبیر نے کہا، اے بیٹا، علی نے ایسی بات یاد دلا دی جسے میں بھول چکا تھا، اس وجہ سے اب میں جنگ آگے نہیں بڑھا سکوں گا۔ عبداللہ نے کہا، اے بابا، نہیں، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ صرف بہانہ ہے، بلکہ آپ تیز تلواروں سے ڈر گئے ہیں۔ فوج دشمن کے بلند نیزے، ان کے بہادر اور جنگجو جوان، ان سب کو دیکھ کر آپ خوف اور وحشت میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے آپ جنگ سے منہ پھیر رہے ہیں۔ زبیر نے کہا، خدا تیرے جیسے بیٹے کو ذلیل و خوار کرے، تو باپ کی بدبختی کا باعث بن رہا ہے اور باپ کی ذلت کے لیے کوشاں ہے۔ اس جواب کو ابن عاصم نے نقل کیا ہے، لیکن مسعودی کے بیان کے مطابق زبیر نے عبداللہ کو جواب دیا، عبداللہ، نہیں، ایسا نہیں جیسا تو سمجھ رہا ہے، ہرگز ایسا نہیں کہ جنگ کا خوف مجھے باز رکھے، بلکہ آج مجھے وہ بات یاد آ گئی جسے عرصے سے بھولا ہوا تھا۔ اس واقعے نے مجھے حضرت علی علیہ السلام سے جنگ نہ کرنے کی یاد دہانی کرا دی، اس لیے میں نے جنگ نہ کرنے کا عار جہنم کے مقابلے میں قبول کیا ہے اور اپنے کو جنگ سے علیحدہ کر لیا۔ لیکن میرے بیٹے، اب جب کہ تم مجھے بزدل اور ڈرپوک کہہ رہے ہو تو اس دھبے کو دامن سے دھو ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر نیزہ ہاتھ میں سنبھالا اور حضرت علی علیہ السلام کے میمنائی لشکر پر شدید حملہ کیا۔ جس وقت حضرت علی علیہ السلام نے زبیر کو غضبناک حالت میں چوکڑی بھرتے دیکھا تو اپنے لشکر کو حکم دیا، انہیں مہلت دو، کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ انہیں بھڑکایا گیا ہے، وہ اپنا فطری توازن کھو چکے ہیں۔ زبیر نے دوسری بار لشکر حضرت علی علیہ السلام کے میسرہ پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد قلب لشکر پر سخت حملہ کرنے کے لیے بڑھے۔ اس کے بعد زور سے چلائے، کیا جو ڈرپوک ہوگا وہ ایسی شجاعت کا مظاہرہ کر سکتا ہے اور اس طرح بے باکانہ طریقے سے سپاہ پر حملہ کر سکتا ہے؟ پھر وہ لشکر سے علیحدہ ہو کر اس صحرا کی طرف چلے گئے جس کا نام وادی السباہ تھا۔ آنف بن قیس تمیمی جنگ جمل سے غیر جانبداری کا اعلان کر کے بصرہ چھوڑ کر اسی وادی میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک شخص نے اس سے کہا، اے آنف، یہ زبیر ہے۔ آنف نے کہا، مجھے زبیر سے کیا سروکار؟ اس نے مسلمانوں کے دو گروہوں میں جنگ و خون ریزی کی حالت پیدا کر دی ہے اور اب اپنے کو سلامتی کی غرض سے علیحدہ کر کے گھر جا رہا ہے، اسے چھوڑ بھی دو، وہ چلا جائے۔ زبیر وہیں گھوڑے سے اترے اور نماز پڑھنے لگے۔ اس وقت ایک شخص جس کا نام عمرو ابن جرموز تھا، اس نے پیچھے سے تلوار چلائی اور انہیں قتل کر دیا۔ اس طرح لشکر عائشہ کی سپہ سالاری طلحہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے کئی بار صلح کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت عائشہ اپنی ضد پر اڑی رہیں اور آپ کی ایک بات بھی کارگر نہ ہوئی۔ آخر میں جنگ ہوئی اور بڑے گھمسان کا رن پڑا، ہزاروں آدمی مارے گئے۔ حضرت محمد ابن ابی بکر جو حضرت عائشہ کے بھائی تھے، اس جنگ میں حضرت علی علیہ السلام کی طرف تھے۔ اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کون حق پر تھا۔ جب جنگ اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی اور حضرت عائشہ کی فوج میں شکست کے آثار نمایاں ہو گئے تو مروان بن حکم جو حضرت عثمان کا داماد تھا اور طلحہ کو حضرت عثمان کا قاتل سمجھتا تھا، نے سوچا کہ عثمان کے قاتل سے بدلہ لینے کا یہ بہترین موقع ہے، اور اس نے طلحہ کو طاق کر ایسا تیر مارا جو زہر میں بھجا ہوا تھا اور ساتھ ہی یہ نعرہ بلند کیا، عثمان کے قاتل کو قتل کر رہا ہوں۔ اس تیر سے طلحہ کا کام تمام ہو گیا۔ ریاض النظرہ میں لکھا ہوا ہے، مروان نے طلحہ کو قتل کر کے اعلان کیا کہ اب عثمان کے خون کا قصاص مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی ہے۔